بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشار صدیق۔ کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ صبح کے وقت جیل کا دروازہ کس نے کھلوایا؟ کس کے کہنے پر اعظم سواتی اندر گئے؟ کس نے کس کے ترلے کیے اور کس نے کس کو یقین دہانیاں کروائیں؟ یہ سب باتیں اب ہوتی رہیں گی۔ فرض کریں جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان صبر کا دامن چھوڑ دیتا اور کہہ دیتا کہ نہیں، جلسہ تو ہوگا، تو پھر کیا ہوتا؟ مجبوری کے عالم میں علی امین گنڈاپور پنجاب اور اسلام آباد کی قیادت کو آگے بڑھنا پڑتا۔ کارکنان جذباتی ہوتے ہیں، حکومت روکنے کے لیے اپنا زور لگاتی، کچھ شیلنگ ہوتی، کچھ ڈنڈے اور پتھر چلتے، زبردستی جلسہ روک لیا جاتا یا زبردستی جلسہ ہو جاتا۔ اللہ نہ کرے لیکن ایسی صورتحال میں 2-4 جانیں چلی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ کیا اس کے بعد پورے ملک میں امن و امان اور کنٹرول کی صورتحال یوں ہی برقرار رہتی؟ کیا حالات محاذ آرائی کی طرف نہ بڑھ جاتے؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا۔ اب ڈرانے، دھمکانے اور بڑھ مارنے کے کو دانشوروں اور تجزیہ کار یہ تو فرما دیتے ہیں کہ حالات خراب ہوتے تو مارشل لاء لگ جائے گا یا فوج آ جائے گی۔ بھئی فوج گئی کہاں تھی؟ فوج تو ہر وقت رہتی ہے، فوج اب بھی ہے، اب کون سا سول حکومت ہے؟ یہ تو سارا سلسلہ تحریک انصاف کو اپنے تعین ڈرانے کے لیے چلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات خراب ہونے سے سب سے زیادہ ڈر تو خود اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے، کیونکہ زبردستی کنٹرول اسٹیبلشمنٹ نے بنا رکھا ہے۔ عوام پر ظلم و بربریت کے پہاڑ کس نے توڑے؟ عوام کے دل میں غم و غصہ کس کے خلاف ہے؟ ایسے میں اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہو جاتی یا مارشل لاء کی راہ ہموار ہوتی یا نہ ہوتی، بلکہ اس نظام کے آقاؤں کے فرار کے راستے ضرور مسدود ہو جاتے۔ کپتان کے لیے جیل میں بیٹھ کر ایسی کوئی بھی کال دے دینا بہت آسان ہے، لیکن کپتان اسٹیبلشمنٹ کو بار بار موقع دے رہا ہے، کبھی مذاکراتی کمیٹی بنا کر، کبھی جوڈیشل کمیشن کی آفر دے کر، کبھی جلسہ ملتوی کر کے، کہ شاید کچھ ایسا رستہ نکل آئے کہ یہ نظام بھی بچ جائے اور درمیانی رستہ بھی نکل آئے۔ لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی، شاید مقتدرہ کو ابھی بھی غلط فہمی ہے کہ وہ 2-4 تقریریں کر کے بازی پلٹ دیں کہ مقتدرہ کو تو ان کے خوش آمدیوں نے گھیر رکھا ہے، اپنی کرسی بھی جانے کا ڈر ہے اور شکست تسلیم کرنے میں بھی آر ہے۔ باقی مقتدرہ کس قیامت یا کس تباہی کا انتظار کس قیمت پر کر رہی ہے؟ عمران خان موقع دینا بند کر دے یا تحمل کا مظاہرہ کرنا چھوڑ دے تو آپ کی بربادی شاید چند گھنٹوں کی مار ہے۔ سبق حاصل کیجیے قبل اس کے کہ سبق سکھا دیا جائے۔ جلسہ ملتوی ہونے پر منفی تبصرے تو ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس لیے میں انہیں دہرا کر آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ چند ایک مثبت پہلو نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، کپتان کی اتھارٹی پوری طرح سے قائم و دائم ہے اور کمپنی اب بھی اسی کے فیصلوں کی محتاج ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد میں ہی بار بار جلسے کا اعلان یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کمپنی کے دکھتی رگ ہے اور اسی لیے عمران خان بار بار اسی پر پاؤں رکھتا ہے۔ آج جو صبح سویرے اعظم سواتی صاحب کو جیل بھجوا کر کپتان کو بالواسطہ طور پر بتا دیا کہ جلسوں سے وہ کتنا خوف زدہ ہیں۔ خان فاسٹ بولر ہے، وہ جانتا ہے کہ جب بیٹسمین ڈرنا شروع کر دے تو کیسی بولنگ کی جاتی ہے۔ تحریک انصاف کی سٹریٹ پاور پوری طرح سے قائم و دائم ہے اور اس کی دہشت سے ایٹمی پاور آج بھی لرزی ہوئی ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ کے بعد اگلا جلسہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہے۔ یہی وہ ٹائم فریم ہے جب IMF کی طرف سے 7 ارب ڈالر کے قرضے پر غور و فکر ہو سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب بارگیننگ پاور عمران خان کے پاس ہوگی۔ چین، سعودی عربیہ، امریکہ، IMF سمیت سب کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نامی کوئی شے نہیں اور حکم کا اکا صرف اور صرف خان کے پاس ہے، اور اڈیالہ کی طرح منہ کر کے چیخیں مارنی بند کر دیں تو یہی بہتر ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔